آئیے آج کے اس درس میں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور کی کھال کو کس مصرف میں لائیں، کس مصرف میں استعمال کریں، کیا اس کی کھال کو اپنی ذات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کیا اس کی کھال کو قصاب کو بطور اجرت دے سکتے ہیں، یا صرف اور صرف صدقہ کرنا واجب و ضروری ہے۔ انہی چند باتوں پر آج کا یہ درس خاص ہے۔ آپ حضرات کی ذرا توجہ چاہوں گا، ذرا دھیان دیں گے، صرف 5 منٹ کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا، حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کی پوری وضاحت آپ کو معلوم ہو جائے گی کہ قربانی کی کھال کو کیا کرنا چاہیے۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقوم علی بدنہ وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها وان لا اعطي الجزار منها قال نحن نعطيه من عندنا رواہ مسلم۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم کیا کہ میں قربانی کے جانوروں کی نگرانی کروں اور یہ کہ اس کے کھال، اس کے گوشت اور اس کے جھول کو صدقہ کر دوں اور اس میں سے کچھ بھی قصاب کو بطور اجرت نہ دوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہم اس کو اجرت اپنے جیب خاص سے ادا کریں گے، رواہ مسلم۔ اس حدیث سے بخوبی معلوم ہو گیا ہوگا کہ قربانی کی کھال کس مصرف میں لائی جائے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ قربانی کی کھال کو بیچا نہیں جا سکتا ہے۔ اگر ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ قربانی کی کھال کو بیچ کر ہم قصاب کو بطور اجرت دے دیں گے تو یہ ہرگز نہ کریں، اس لیے کہ ایسا کرنا اس حدیث سے بالکل منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاف منع کر دیا کہ اس میں سے بیچ کر کے تم قصاب کو اجرت نہیں دے سکتے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم قربانی کرنے کے لیے اگر کسی قصاب کو بلائیں، قربانی کے جانور کو کاٹنے، ذبح کرنے اور اس ذبیحہ کے عمل میں جو عمل کرنا پڑتا ہے اس میں اگر قصاب کو ساتھ میں لیں، قصاب کی مدد اگر ہم کو چاہیے تو اس قصاب کی اس مدد کرنے کے عوض میں ہم اس کو اجرت کے طور پر نہ قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، نہ اجرت کے طور پر قربانی کی کھال دے سکتے ہیں، اور نہ ہی اجرت کے طور پر قربانی کے جانور کی کوئی قیمتی چیز مثلاً قیمتی رسی یا قربانی کے جانور کا قیمتی جھول اس کو دے سکتے ہیں بطور اجرت۔ ایسا ہرگز نہ کریں، اس لیے کہ ایسا کرنا درست اور جائز نہیں ہے۔ اگر ہم قصاب کو بلاتے ہیں تو اپنی جیب خاص سے پیسہ ادا کریں گے، جیب خاص سے اس کی اجرت ان کو دیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور یہی شرعی قانون ہے۔ اب آگے دیکھیے، ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من باع جلد اضحیتہ فلا اضحیۃ لہ، رواہ الحاکم فی المستدرک وحسنہ الالبانی رحمہ اللہ۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من باع جلد اضحیتہ، کہ جو شخص اپنے قربانی کے جانور کی کھال کو بیچ دے فلا اضحیۃ لہ، تو اس کی قربانی نہیں ہوئی، اس کی قربانی درست نہیں ہے جو قربانی کی کھال کو بیچ دے۔ تو جب ہم قربانی کی کھال کو بیچ نہیں سکتے، قربانی کی کھال کو بطور اجرت قصاب کو نہیں دے سکتے، تو آخر اس کھال کا کیا کریں؟ کیا اس کھال کو ایسے ہی پھینک دے یا اس کو اپنے کسی مصرف میں لائیں
یا کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پہلی حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی اس میں یہ فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم قربانی کی کھال اور قربانی کا گوشت اور اس کے جھول اس میں سے کچھ بھی بطور اجرت قصاب کو نہ دیں۔ تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ قصاب کو ہم نہیں دے سکتے اجرت کے طور پر، تو ہم کیا کریں؟ کریں یہ کہ ہم صدقہ کر دیں، کیونکہ اسی حدیث میں صدقہ کا لفظ ہے انا اتصدق بلحمها وجلودها، کہ نبی نے ہمیں حکم دیا کہ ہم صدقہ کر دیں اس کے گوشت کو اور اس کی چمڑی اور اس کی کھال کو اور اس کے جھول کو بھی صدقہ کرنے کا حکم ہے۔ یعنی جو غربا ہیں، جو مساکین ہیں، جو نادار ہیں، جو کمزور ہیں، ان کمزوروں کو، نادار کو، ان محتاجوں کو ہم قربانی کی کھال کو صدقہ کر دیں، تب ہمیں اس کا اجر ملے گا، اس کی نیکی ملے گی۔ اور اگر ہم بطور اجرت قصاب کو دے دیں تو ہم گناہ گار ہوں گے، ہم خطا کار ٹھہریں گے۔ اس خطا اور گناہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی کھال صدقہ کر دیں غربا اور مساکین میں۔ بعض حدیثوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہم اپنی ذات کے استعمال کے لیے گھر میں کسی کام میں اس کو لگانا چاہیں تو ہم لگا سکتے ہیں۔ اس کو دباغت دینے کے بعد، اس جانور کی قربانی دینے کے بعد جو کھال ہم نکالیں اس کو اپنی ذات کے لیے اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں کہ ہم یا تو اس کا مشکیزہ بنا لیں یا جائے نماز بنا لیں یا کوئی چٹائی کے طور پر کچھ استعمال کرنے کے لائق بنائیں۔ اس طرح کی چیز استعمال کے لائق بنا کر ہم قربانی کی کھال کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور اگر ہم چاہیں کہ اس کھال کو بیچ دیں اور بیچ کر کسی ضرورت کے کام میں لگا دیں تو ایسا ہرگز نہ کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قربانی کی کھال کو بطور اجرت قصاب کو دے دیں تو ایسا ہرگز نہ کریں، اس لیے کہ حدیث سے یہ منع ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری حدیث بیان فرمائی کہ جس نے اس کو بیچا، یعنی قربانی کی کھال کو بیچا، فروخت کر دیا، فلا اضحیۃ لہ، تو اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مسئلے کو صحیح سے سمجھیں اور اس کی باریکی اور اس کی تہ تک پہنچنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں، اور اگر ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو اہل علم سے رجوع کریں، جو جانکار لوگ ہیں، جو قرآن اور حدیث کے جانکار ہیں، ان جانکاروں سے اس مسئلے کی وضاحت طلب کریں اور ان سے وضاحت معلوم کرنے کے بعد ہی کسی نتیجے پر پہنچیں، اور اس کا جو صحیح مصرف ہے قربانی کے کھال کا، ہم اس صحیح مصرف میں اس کو لگائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔